تو بات یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب کی آیت، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ مطلق ذکر ہے، جی کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ چاہے آپ اذان سے پہلے پڑھیں یا اذان کے بعد پڑھیں، یا نماز سے پہلے پڑھیں یا نماز کے بعد پڑھیں، تو ممانعت تو کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، یا اذان سے پہلے نہیں پڑھو، اذان کے بعد نہیں پڑھو، اس طرح کر کے کوئی ایسی بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب شریعت نے ہمیں مطلق دیا ہے تو اہل محبت تو ہر موقع پر، یعنی جہاں پر بھی وہ کوئی بھی اچھا عمل کرنے شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق شاعر اہل سنت بھی اگر ہم دیکھیں تو اہل سنت کا یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ نہیں، میں نے اپنے استاد محترم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں ملک شام گیا تو وہاں 5 مؤذن جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہیں اذان سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے زمانے میں یہ طریقہ رائج کیا تھا کہ جب اذان ہوگی اس سے پہلے درود و سلام پڑھیں۔ کیا بات، ہر مسجد کے اندر، یہ نہیں یہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی مسجد میں ہو رہا ہے، کسی میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی درود و سلام کو نہیں مانتا، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی پڑھو اور کوئی نہ پڑھو۔ مطلب مسئلہ یہی ہے نا کہ مطلب درود شریف پڑھنے کا حکم ہی کیوں پوچھا انہوں نے؟ وہ بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتے، انہیں اصل تکلیف تو درود شریف سے ہی ہے۔ ایسے ہی ہم اسی لیے تو کہتے ہیں، ہم اسی لیے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ اس سے پہلے نہیں پڑھے، آپ بعد میں پڑھ لیں، پڑھے تو صحیح، پڑھے تو صحیح۔ تو اگر درود پاک پڑھ لیں گے تو ثواب بھی ملے گا، گناہ نہیں ملے گا، اتنی بات تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ آپ وہی بات کہ یہ دین میں یوں سمجھے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھی، جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو چلیں یہ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے، یہ دین میں ایک نیا کام ہے، مگر آپ اس سے دیکھیں کہ اس سے اسلام کی شان نظر آتی ہے۔ اچھا پھر اذان سننے والوں کو بھی، ہم جب گھر پہ ہوتے ہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا دفتر میں ہوتے ہیں، اداروں میں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو جیسی درود پاک ہوتا ہے سب ایک دم سے سیدھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب اذان ہونے والی۔ تو یہ ایک اشارہ بھی ہے، اگر اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں نا تو یہ ایک اشارہ بھی ہے کہ بھئی درود پاک شروع ہو گیا، تب درود پاک پڑھ لیں، تو اذان ابھی شروع ہونے والی ہے تاکہ اذان کا جواب دے سکیں، ایک اذان کا اہتمام بھی ہو جائے۔